السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرت عباس لالی کنسلٹنٹ یورالوجسٹ مبارک ہاسپٹل میں یہاں کام کر رہا ہوں. آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ بہت کامن ہے. اس میں بانجھ پن، اسپیشلی مردانہ بانجھ پن. ہم یورالوجسٹ مردانہ بانجھ پن کو ڈیل کرتے ہیں جس میں اولاد کا نہ ہونا. بانجھ پن کو ہم ڈیفائن اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کپل 1 سال سے اکٹھا رہ رہا ہے بغیر کسی کنٹرسپشن پہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری انفرٹیلٹی یا بانجھ پن ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا بڑا اچھے علاج موجود ہیں. تو اس کی اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ہسٹری لیتے ہیں، اس کو معائنہ کرتے ہیں، اس کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کپل میں یہ وجہ ہے. ہر کپل میں ایک الگ وجہ ہوتی ہے اس کی. تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ٹاکسن یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کچھ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کچھ نشے لے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے گرم ماحول میں کام کر رہتے ہیں جس سے ٹیسٹی کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ جو سپرم کم بنتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. بچپن میں اگر کانپڑے نکلے ہوں کسی بچے کو جو بڑا ہوا ہو، اس میں بچے نہ ہو رہے ہوں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. اسی طرح سیکسلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہیں جو سیکس سے یہ پھیلتی ہیں، اس میں بھی ٹیسٹ انفیکٹ ہوتے ہیں اور سپرم نہیں بنتے. اس طرح سپرم کمزور ہوتے ہیں، پھر اولاد نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کنجینیٹل ایلنس ہوتی ہے، کچھ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا کلائنٹ فینٹر سنڈروم ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہوتے ہیں، ٹیسٹیز پیٹ کے اندر آ جاتے ہیں، بعد میں سرجری ہوتی ہیں، اس سے بھی یہ پھر ایک انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد بات کریں تو اس میں سیکسلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے. وہ اس میں موسٹ کامن جو ہے وہ ڈیزیز جو ہے اس میں گنوریا سفلس ہوتی ہے، وہ ٹیسٹس کو انفیکٹ کرتی ہے. اور اس کی چوتھی وجہ جو ہوتی ہے وہ سیکسل ڈسفنکشن کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ ایک لیبیڈو، دل کا نہ کرنا، سیکس کا دل نہیں کر رہا، اس میں ٹیسٹوسٹیرون کم ہے. سیکنڈلی ہوتی ہے کہ اس میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، اس میں اکڑاؤ نہیں ہوتا، یا اس وجہ سے وہ اندر پراپر سپرم نہیں جا سکتے، اس پہ ہم الگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو پریمیچور ایجیکولیشن ہوتی ہے، اندر سپرم پہنچنے پہلے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اور تھرڈ یہ کہ سیٹسفیکشن، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا وجہ، اس میں ہم اس کو علاج کرتے ہیں. پھر ہم اس کے بعد اس کا پورے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد مکمل جو رپورٹس آتی ہیں اس میں جو بھی کسی ایک بندے کی وجہ بن رہی ہے اس انفرٹیلٹی کی، اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور اس طرح اس میں عام طور پہ 80% لوگوں میں پھر یہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور بچے ہو جاتے ہیں.